بسم اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ 105 آیات کا ہم ترجمہ و تفسیر کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آگے چلاتے ہیں۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما ننسخ، ما جو ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیت کوئی آیت، او ننسها او یا ننسها اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی لے آتے ہیں، ہم لے آتے ہیں، بخیر بے خیرن اس سے بہتر، منہا اس سے بہتر، او مثلہا او یا مثلہا اس کی مثل، اس کے جیسا، علم کیا نہیں، اے کیا لم نہیں، تعلم تم جانتے، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ ان کے اللہ علی کل شیء علی پر کل شیء ہر چیز، قدیر قادر ہے، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ علم تعلم، علم کیا نہیں، تعلم تم جانتے، ان اللہ کہ اللہ، لہو ملک، لہو اس کے لیے، ملک بادشاہت ہے، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما و اور ما نہیں، لکم تمہارے لیے اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ من سے، دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی من کوئی ولی، حامی ولا نصیر اور نہ ہی مددگار۔ تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار۔ تو ان دو آیات کا ترجمہ دیکھیے کہ ان آیات میں تبدیلی و تنسیخ جو ہے وہ اس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مختار کل ہیں، جس چیز کو بھی چاہیں بدل دیں، اسی کی مرضی ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نسخ کے معنی بدل کے ہیں، مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مٹانے کے ہیں، نسخ کرنا یعنی مٹانا، جو کبھی لکھنے میں باقی رہتا ہے اور حکم بدل جاتا ہے، یعنی لفظ تو لکھا رہتا ہے لیکن اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود کے شاگرد اور ابو العالیہ اور محمد بن کعب رحمہم اللہ کرزی سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بھلا دینے کے معنی ہیں، نسخ کے معنی ہیں بھلا دینا۔ عطا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں چھوڑ دینے کے ہیں۔ سدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں اٹھا لینے کے ہیں، کہ نسخ کے معنی ہیں اٹھا لیا جائے، جیسے آیت ہے کہ الشیخ والشیخۃ اذا زینا فرجموہما البتہ، یعنی زانی مرد اور زانی عورت جو ہے وہ سنسار کر دیا جائے گا ان دونوں کو۔ اور ایک آیت میں جیسے ہے کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى لہما ثالثا، یعنی ابن آدم کو اگر 2 وادیاں سونے کی مل جائیں جب بھی وہ تیسری کی جستجو میں لگا رہے گا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ احکام میں تبدیلی ہم کر دیا کرتے ہیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز وغیرہ۔ امر و نہی، روک اور رخصت، جائز اور ممنوع کاموں میں نسخ ہوتا ہے۔ ہاں جو خبریں دی گئی ہیں، واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان میں رد و بدل اور ناسخ و منسوخ نہیں ہوتا۔ نسخ کے لفظی معنی نقل کرنے کے بھی ہیں، جیسے کتاب کے ایک نسخے سے دوسرا نقل کر لینا۔ اسی طرح یہاں بھی چونکہ ایک حکم کے بدلے دوسرا حکم ہوتا ہے، اس لیے نسخ کہتے ہیں، خواہ وہ حکم کا بدل جانا ہو، خواہ الفاظ کا بدل جانا ہو۔ علماء اصول کی عبارتیں اس مسئلے میں وہ مختلف ہیں، مگر معنی کے لحاظ سے سب قریب قریب ایک ہی ہیں۔
نسخ کے معنی کسی حکم شرعی کا پچھلی دلیل کی روح سے ہٹ جانا ہے، کبھی ہلکی چیز کے بدلے بھاری اور کبھی بھاری کے بدلے ہلکی، اور کبھی بدل ہی نہیں ہوتا۔ نسخ کے احکام، اس کی قسمیں، اس کی شرطیں وغیرہ ہیں، اس کے لیے اس فن کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تفصیلات کی بسط کی جگہ نہیں ہے یہاں پہ۔ طبرانی میں ایک روایت ہے کہ 2 شخصوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سورت یاد کی تھی، اس سے وہ پڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ رات کی نماز میں روز کی طرح اسے پڑھنا چاہا، لیکن یاد نے ساتھ نہ دیا۔ گھبرا کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حضور سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ منسوخ ہو گئی ہے اور بھلا دی گئی ہے، دلوں میں سے نکال لی گئی ہے، تم غم نہ کرو، بے فکر ہو جاؤ۔ دیکھیے کہ ننسہا لفظ کو ننساہا بھی پڑھا گیا ہے۔ ننسہا کے معنی مؤخر کرنے، پیچھے ہٹا دینے کے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، منسوخ کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں، یعنی ہم اس کے الفاظ کو باقی رکھتے ہیں لیکن حکم کو بدل دیتے ہیں۔ عبد بن عمیر، مجاہد اور عطا رحمہم اللہ سے مروی ہے، ہم اسے مؤخر کرتے ہیں اور ملتوی کرتے ہیں۔ عطیہ اوفی کہتے ہیں، یعنی منسوخ نہیں کرتے۔ سدی اور ربی بھی یہی کہتے ہیں۔ ضحاک فرماتے ہیں، ناسخ کو منسوخ کے پیچھے رکھتے ہیں۔ یہ اس کے معنی ہیں، سارے یہ معنی بیان کرتے ہیں۔ ابو العالیہ کہتے ہیں، اپنے پاس اسے روک لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے خطبہ میں ننسہا پڑھا اور اس کے معنی مؤخر ہونے کے بیان کیے۔ ننسہا یا ننسہا جب پڑھیں تو یہ مطلب ہوگا کہ ہم اسے بھلا دیں۔ اللہ تعالیٰ جس حکم کو اٹھا لینا چاہتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیتا تھا، اسی طرح وہ آیت اٹھ جاتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ننسہا پڑھتے تھے تو ان سے قسم بن ربیعہ نے کہا کہ سعید بن مسیب تو ننسہا پڑھتے تھے یا ننساہا پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا سعید پر یا سعید کے خاندان پر تو قرآن نہیں اترا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم تجھے پڑھائیں گے جسے تو نہ بھولے گا، اور فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھول جائے تو اپنے رب کو یاد کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں اور ابی سب سے زیادہ اچھے قاری قرآن ہیں، اور ہم ابی کا قول چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ ابی کہتے ہیں، میں نے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اسے نہیں چھوڑوں گا، اور فرماتے ہیں ما ننسخ، یعنی ہم جو منسوخ کریں یا بھلا دیں اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسا۔ اس سے بہتر ہوتا ہے یعنی بندوں کی سہولت اور ان کے آرام کے لحاظ سے، یا اس جیسا ہوتا ہے لیکن مصلحت الہی اس سابقہ چیز میں ہوتی ہے۔ مخلوق میں تغیر و تبدل کرنے والا، پیدائش اور حکم کا اختیار رکھنے والا ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جس طرح جسے چاہتا ہے بناتا ہے، جسے چاہے نیک بختی دیتا ہے، جسے چاہے بدبختی دیتا ہے، جسے چاہے تندرستی دے، جسے چاہے بیماری دے، جسے چاہے توفیق دے، جسے چاہے بے نصیب کر دے۔
بندوں میں جو حکم چاہے جاری کرے، جسے چاہے حلال جسے چاہے حرام فرما دے، جسے چاہے رخصت دے جسے چاہے روک دے۔ وہ حاکم مطلق ہے، جیسے چاہے احکام جاری فرمائے، کوئی اس کے حکموں کو رد نہیں کر سکتا، جو چاہے کرے، کوئی اس سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ وہ بندوں کو آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے کیسے تابعدار ہیں۔ کسی چیز کا کسی مصلحت کی وجہ سے حکم دیا، پھر مصلحت کی وجہ سے ہی اس حکم کو ہٹا دیا۔ اب آزمائش ہوتی ہے، نیک لوگ اس وقت بھی اطاعت کے لیے کمر بستہ تھے اور اب بھی ہیں، لیکن بدباطن لوگ باتیں بناتے ہیں اور ناک منہ چڑھاتے ہیں۔ حالانکہ تمام مخلوق کو اپنے خالق کی تمام باتیں ماننی چاہیے اور ہر حال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، اور جو وہ کہے اسے دل سے سچا ماننا چاہیے، جو حکم دے بجا لانا چاہیے، جس سے روکے رک جانا چاہیے۔ اس مقام پر بھی یہودیوں کا زبردست رد ہے اور ان کے کفر کا بیان ہے کہ وہ نسخ کے قائل نہ تھے۔ بعض تو کہتے تھے اس میں محال عقلی لازم آتا ہے، اور بعض محال نقلی بھی مانتے تھے۔ اس آیت میں خطاب فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، مگر دراصل یہ کلام یہودیوں کو سنانا ہے جو انجیل کو اور قرآن کو اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ ان میں بعض احکام تورات کے منسوخ ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے وہ ان نبیوں کی نبوت کے بھی منکر ہو گئے تھے، اور صرف عناد و تکبر کی بنا تھی، ورنہ عقلاً نسخ محال نہیں۔ اس لیے کہ جس طرح وہ اپنے کاموں میں بااختیار ہیں، اسی طرح اپنے حکموں میں بھی بااختیار ہے۔ جو چاہے اور جب چاہے پیدا کرے، جسے چاہے اور جس طرح چاہے اور جس وقت چاہے رکھے، اسی طرح جو چاہے اور جس وقت چاہے حکم دے۔ اس حاکموں کے حاکم کا حاکم کون؟ اسی طرح نقلاً بھی یہ ثابت شدہ امر ہے، اگلی کتابوں اور پہلی شریعتوں میں بھی موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیاں بیٹے آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے، لیکن نکاح جائز تھا، پھر اسے حرام کر دیا۔ نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترتے ہیں تب تمام حیوانات کا کھانا حلال تھا، لیکن پھر بعض کی حلت منسوخ ہو گئی۔ دو بہنوں کا نکاح اسرائیل میں اور ان کی اولاد پر حلال تھا، لیکن پھر تورات میں اور اس کے بعد حرام ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا، پھر قربانی کرنے سے پہلے ہی منسوخ کر دیا۔ بنو اسرائیل کو حکم دیا جاتا ہے کہ بچڑا پوجنے میں جو شامل تھے سب اپنی جانوں کو قتل کر ڈالیں، لیکن پھر بہت سے باقی تھے کہ یہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کے اور بہت سے واقعات موجود ہیں، اور خود یہودیوں کو ان کا اقرار ہے، لیکن پھر بھی قرآن اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ کر نہیں مانتے کہ اس سے اللہ کے کلام میں نسخ لازم آتا ہے اور وہ محال ہے۔ بعض لوگ جو اس کے جواب میں لفظی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ اس سے دلالت نہیں بدلتی اور مقصود وہی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یہ لوگ اپنی کتابوں میں پاتے تھے، آپ کی تابعداری کا حکم بھی دیتے تھے۔ یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کی شریعت کے مطابق جو عمل نہ ہو وہ قبول نہیں ہوگا، اور یہ بات ہے کہ کوئی کہے کہ اگلی شریعتیں صرف آپ کے آنے تک ہی تھیں، اس لیے یہ شریعت ان کی ناسخ نہیں، یا
کہے کہ ناسخ ہے۔ بہر صورت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس لیے کہ آپ آخری کتاب کو اللہ کے پاس سے ابھی لے کر آئے ہیں۔ پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نسخ کے جواز کو بیان فرما کر اس ملعون گروہ یہود کا رد کیا۔ سورہ آل عمران میں بھی، جس کے شروع میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے، نسخ کے واقع ہونے کا ذکر موجود ہے۔ فرماتا ہے کل طعام الآخر، یعنی سبھی کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے، مگر جس چیز کو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس کی مزید تفسیر وہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ مسلمان کل کے کل متفق ہیں کہ احکام باری تعالیٰ میں نسخ کا ہونا جائز ہے، بلکہ واقع بھی ہے، اور پروردگار کی حکمت بالغہ کا دستور بھی یہی ہے۔ ابو مسلم اصبہانی مفسر نے لکھا ہے کہ قرآن میں نسخ واقع نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ قول ضعیف ہے، مردود اور محض غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ جہاں نسخ قرآن میں موجود ہے، اس کے جواب میں بعض نے بہت محنت سے اس کی تردید کی ہے، لیکن محض بے سود۔ دیکھیے، پہلے اس عورت کی عدت جس کا خاوند مر جائے 1 سال تھی، لیکن پھر 4 مہینے 10 دن ہوئی، اور دونوں آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، پھر کعبۃ اللہ ہوا، اور دوسری آیت صاف اور پہلا حکم بھی ضمناً مذکور ہے۔ پہلے کے مسلمانوں کو حکم تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں سے لڑے اور ان کے مقابلے سے نہ ہٹے، لیکن پھر یہ حکم منسوخ کر کے 2 کے مقابلے میں صبر کرنے کا حکم ہوا، اور دونوں آیتیں کلام اللہ میں موجود ہیں۔ پہلے حکم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، لیکن پھر یہ حکم منسوخ ہوا، اور دونوں آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اس کو نسخ کو نہ ماننا سراسر بے وقوفی ہے۔ آج ہم نے آیت نمبر 105 اور 106 کا ترجمہ و تفسیر کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں، میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں کوئی غلطی، بھول چوک، خطا ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔